جب نبی نے کہہ دیا گناہوں سے رزق تنگ ہوتا ہے تو بھائی گناہ تو چھوڑو، وظیفے کیا کریں گے؟ وظیفے کیا کریں گے؟ بالکل جھوٹ، غیبت، چغلی۔ نبی نے پوچھا ہے میرے صحابہ بتاؤ دنیا کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ زنا نہیں، قتل نہیں، کسی کا حق مارنا نہیں۔ یا رسول اللہ کیا گناہ تھا؟ فرمایا اپنے والدین کا یا کسی مومن کا دل توڑ دینا، یہ زمین و آسمان کا سب سے بڑا گناہ۔ بالکل، یعنی گناہ۔ اچھا ایک سوال میرا ہے اس میں، جیسے کہتے ہیں کہ رزق لکھ دیا گیا جب کسی سے روح ڈالی اور اس میں رزق، تو مجھے بتائیں کہ وہ رزق تو اسے ملے گا۔ اب کیا طریقے ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ملنا تو اتنا ہی ہے لیکن اگر جائز طریقہ ہے تو ظاہر جنت، یہ کچھ ایسا ہے؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی نا، جبریل امین کو نہیں ایک مرتبہ واقعہ حضور نے فرمایا کہ کیوں اتنے رنجیدہ ہو؟ تو فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آج جہنم اور جنت کا مشاہدہ کرایا ہے۔ اچھا کیا دیکھا جبرائیل؟ کہ یا رسول اللہ میں گیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دیکھو جنت ہے۔ تو میں کہا یا اللہ اتنی بہترین نعمتیں ہیں اس میں، یہ تو سب اسی میں جائیں گے۔ فرمایا صبر کر جاؤ جبرائیل، اس کے اوپر مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں ڈال دیں، جنت چھپ گئی۔ اب پوچھا ہاں جبرائیل کیا خیال ہے؟ یا اللہ لگتا ہے کوئی بھی نہیں جا سکے گا جنت میں۔ پھر فرمایا جہنم دکھائی، میں ڈر گیا، یا اللہ اتنی خوفناک جگہ، اس میں تو کوئی بھی نہیں جائے گا۔ فرمایا صبر، لذت، آسانیاں، خواہشات نفسانی سب سے ڈھک دیا۔ فرمایا یا اللہ لگتا ہے سارے ہی جہنم میں جائیں گے۔ اب ہمیں لگژری چاہیے، ہمیں رزق کتنا ملے گا؟ جو ہم نے اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے رزق اتنا ملے گا، بٹ اب لینے کا اختیار ہمارے پاس ہے، اللہ نے دیا۔ حلال طریقے سے لیتے ہو یا حرام طریقے سے لیتے ہو؟ حلال طریقے سے ملے گا، بالکل ملے گا۔ آپ دیکھیں حلال کمانے والے بھی کروڑوں روپے پتی ہیں، بالکل، کہ انہوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا، اللہ نے ان کو دیا ہے۔ اور یاد یہ رکھنا، مجھے بتائیں کہ جیسے ایک آدمی حرام کما کے اور اس نے بنگلے بنا لیے، 5 گاڑیاں ہیں، تو کیا اگر وہ حرام نہ بھی کماتا تو اسے بنگلے اور 5 گاڑیاں ملتے؟ یہی ملتا اس کو؟ یہ کیسے؟ یہ تو اس نے حق مارا نا لوگوں کا۔ لوگوں کو حق مارا، اللہ نے دے دیا، اللہ بے نیاز ہے نا۔ اب وہ حساب کتاب آخرت کا دن رکھا ہے نا، کیوں بھائی ایسے کیوں لیا، حلال سے کیوں نہیں لیا؟ اب اس کے اوپر بھی واقعہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے صاحب، یا رسول اللہ وہ صحابی کو دیکھ رہے ہیں، ہاں یا رسول اللہ کتنی بھاگ دوڑ کر رہا ہے، اس کا سامان اٹھا رہا ہے، اس کا کام کر رہا ہے، تو یہ تو مال کمانے کے دنیا کے چکروں میں تو اندھا ہو گیا ہے۔ فرمایا نہیں صحابہ اتنی جلدی بدگمانی نہ کرو، دیکھو اگر تو یہ اس لیے مال کما رہا ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کرے جنت کے راستے پر، اس لیے مال کما رہا ہے اپنے بیوی بچوں کی خدمت کرے جنت کے راستے پر، اس لیے مال کما رہا ہے کہ لوگ اپنے ہاتھ پھیلانے سے بچے جنت کے راستے پر۔ لیکن اگر یہ اس لیے کا مال کما رہا ہے مال جمع کروں گا اور لوگوں پہ میں سیٹ ہوں، فرمایا یہ پھر شیطان اور جہنم کے پاور کی کنٹرول کی والی بات ابھی بالکل۔ کالر ہے ہمارے ساتھ کراچی لاہور سے، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی آپ علی ہے لاہور سے، جی علی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا مفتی صاحب سے سوال تھا کہ میں نے 2-3 دفعہ چھوٹے موٹے کاروبار اسٹارٹ کیے ہیں لیکن اس میں میرا ہمیشہ نقصان ہو جاتا ہے، تو اس کی برکت یا کسی اس کے لیے کوئی وظیفہ وغیرہ بتا دیں۔ 2-3 بار آپ نے کاروبار شروع کیا تو کیا آپ نے اس کاروبار کے لیے ورکنگ کی، صحیح پیپر ورک کیا؟ میں نے ایک موبائل لیا، مجھے اس کے ساتھ ایک مینیول ملا تھا کہ بھئی یہ اس کا یہ فنکشن ہے، اس کا یہ فیچر ہے، اس کو اس طرح چارج کرنا ہے، اس کو اس طرح ڈیلیٹ کرنا ہے۔ میں نے سب چیزوں پہ مہارت حاصل کر لی، اس کے بعد میں نے موبائل استعمال کرنا شروع کر دیا۔ کچھ چیزوں کا مجھے نہیں پتا چلا، میرا موبائل ڈیڈ ہو گیا۔ تو یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ میری لیک آف انفارمیشن، میں نے صحیح نہیں سیکھا۔ ہم جب کام کو شروع کرتے ہیں، کیا ہو زویب بھائی نے تو زبردست ان کا بوتیک ہے، اور جی میں بھی کام کرتا ہوں بوتیک کا۔ آج کل بچیاں ہیں، حضرت صاحب شروع میں تو بہت اچھا آن لائن کام چلا، بعد میں کام نہیں چلا کیونکہ آپ کمپیٹیٹو نہیں ہیں۔ نمبر 2 آپ کی پوری، آپ نے اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس دیکھے، آپ نے پورے کاروبار کے بارے میں دیکھا، جب بھی کوئی کام کرو اس کے انتہائی مثبت پہلو اور انتہائی منفی پہلو دیکھ لو۔ مثبت پہلو یہ ہے کہ آپ کا خوب کام چلے گا کوڈ، انتہائی منفی پہلو یہ ہے کہ آپ 2-4-6 مہینے میں ڈاؤن ہو جائیں گے۔ تو پھر دیکھو کیا جب میں ڈاؤن ہوں گا، فیل ہو جاؤں گا، تو کیا میں اس کے بعد سروائیو کر سکوں گا؟ نہیں کر سکوں گا، تو ایسا کام نہ کریں۔ ہم مثبت اور منفی پہلو دیکھتے نہیں، اللہ تعالیٰ نے عقل شعور دیا ہے لیکن ہم نے تو دوسرے کو دیکھا دیکھی کرنا ہے نا، اور وقت نہیں لیتے ابھی، نہ اسٹڈی کرتے ہیں، نہ اس کے لیے کوئی دماغ لڑا دیں گے یار میں کس طرح سے اپنا کام کر سکتا ہوں۔ اور یاد رکھنا مال تو کبھی بھی باعث فخر یا کوئی اچھی بات نہیں ہے، اتنی ہی پکڑ ہے جتنا مال ہے، جتنا مال اتنا وبال۔ بالکل، یہ تو پھر حساب کتاب دینا ہے۔ یعنی اگر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں حیران ہوتا ہوں ابن آدم پر، انسان پر مال پہ خوش ہوتا ہے جبکہ اس کے حلال پہ حساب ہے،
اس کے حلال کمانے پہ حساب ہے، حرام پہ تو عذاب ہی عذاب ہے. حرام پہ تو عذاب ہی خوش ہو رہا ہے یار میرے پاس مال ہے. بالکل صحیح، کتنی گہری بات ہے واللہ. وہی بات ہے نا. خیر یہ مجھے پوائنٹ جو ہے نا تھوڑا سا کلیئر آپ نے ابھی کرنا ہوگا. ایک تو وظیفے کے کبھی سوال آیا ہے، لیکن یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ لکھا ہوا اتنا ہی ہے رزق، تو یہ مجھے ذرا سی ابھی کلیئرٹی اس میں نہیں آئی ہے. ہاں یہ ہم کلیئر کہتے کر ہیں دیں. بڑا عالی شان گھر بنا لیا میں نے، کوٹھی بنا لی، ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کا فضل ہے. ارے نہیں بے وقوف، یہ رب کا فضل نہیں ہے. اللہ نے فرمایا میں نے تو مال اور اولاد کو تیرے لیے آزمائش بنایا ہے، میں تو تجھے دے کے آزما رہا ہوں. تو سر بے سجود ہو جائے، اللہ تو نے دے دیا میں کیسے حساب کروں گا. ایک بزرگ رحمۃ اللہ نے ایک نوجوان کو بددعا دی، جا اللہ تجھے مالدار کر دے. وہ بھی نوجوان تھا، آج کا جیسا نہیں تھا. وہ پڑ گیا پڑھو، حضرت صاحب اپنی بددعا واپس لیں. ارے حضرت صاحب اپنی بددعا، ہم تو آج سب پی رہے ہیں. حضرت صاحب مطلب دعا ایک کر رہے ہیں، زیادہ ہمارا مال بھی آ جائے، عذاب مال مل ہے، جائے. کیونکہ وہ ذمہ رونے داری لگ اس گیا، کی بات ہے. دونے لگے، میں چھوڑوں گا نہیں آپ کے پاؤں. پورا کیوں؟ دوسرے نے ایک نے پکڑ کے کہا ابے بے وقوف اتنی زبردست دعا میں، ابے کہتا ہے بے وقوف، مال آ گیا اللہ سے میں غافل ہو جاؤں گا، مال کے وبال میں پڑ گیا، میرا دل عیاشیوں میں لگ جائے گا، میں تو اپنے رب سے دور ہو جاؤں گا. تو مال دے کے بھی اللہ آزماتا ہے. قرآن میں فرماتا ہے میں تمہیں نعمت دے کے بھی آزماتا ہوں، میں تم سے نعمت چھین کے بھی آزماتا ہوں. تو اگر ہمیں ملا ہے تو ڈر جائیں، اللہ کیوں دیا تو نے، میں تو شکر ہی نہیں کر سکوں گا کیونکہ تیرا. جن کے پاس بہت زیادہ مال ہوتا ہے، پھر آپ دیکھیں کہ وہاں ان کے اتنے مسائل ہیں. ایک تو ہیلتھ کے مسئلے ضرور ہوتے ہیں، اوپر سے اولاد کے ساتھ، اوپر سے میاں بیوی میں، پھر والدین کے ساتھ مسئلے ہی مسئلے. آسان نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سن لے، بات سمجھ میں آ جائے گی. موسیٰ علیہ السلام کوئی دور پہ جا رہے، ایک شخص ملا، کچھ نہیں تھا، صرف ایک چادر تھی اس کے پاس. کہتا ہے موسیٰ یار رب سے بات کر، میرے کو کچھ ملے گا بھی نہیں ملے گا، ساری زندگی کسی چادروں میں ہی رہوں گا. پر میں اچھا ٹھیک ہے اللہ سے پوچھ کے بتاؤں گا. آگے بڑا ایک شخص تھا، بڑا مالدار تھا. کہتا ہے یار موسیٰ اللہ سے کہنا کہ آپ بس کر دے، میرے کو میں سنبھالے نہیں سنبھال رہا میرا مال، مجھ سے اتنا مال دے دیا مجھے. اچھا ٹھیک ہے، گئے وہ ٹور پہ، واپس آئے تو پہلے مالدار مل گیا. ہاں بھائی کیا میری بات کی اللہ سے، میرے تو مال ہی نہیں رک رہا، اتنا اللہ مجھے عطا کر رہا ہے. کہا بھائی اللہ کہہ رہا ہے تو شکر ادا کرنا چھوڑ دے، میں مال دینا چھوڑ دوں گا. تو شکر ادا کرنا چھوڑ دے، میں تجھے مال دینا چھوڑ دوں گا. کہتا ہے نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، میں اپنا اللہ رب کا شکر، فرمایا پھر تیرا مال آنا بھی نہیں رکے گا. اس نے ملا وہ چادروں والا آدمی ملا. بھائی میرے لیے کیا ہے؟ فرمایا یار اللہ نے کہا کہ تو شکر ادا کیا کر تو میں تجھے اور دوں گا، اور مال. کہتا یار کس چیز کا شکر ادا کروں موسیٰ؟ اس چادر کا. اتنے میں تیز ہوائی وہ چادر بھی اڑ گئی. چادر بھی اب کر لو جو کرنا ہے، اب کیا کر سکتے ہیں. بہت شکریہ شہر بھائی، آپ نے وقت دیا. اب ہمیں بریک لینی ہے، اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے. اچھا یہ وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں کیا بیان کیا جائے. مجھے اگر وہی بات ہے نا، ان کو مائنس کر دیا جائے ایک لمحے کے لیے، تو پھر آپ سوچتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ جو بے آسرا ہیں، جن کو گھر سے نکال دیا گیا، کتنے بچے اور کتنے بوڑھے بزرگ جن کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے. فادر آف ہیومینٹی ان پاکستان میں کہتی ہوں ایدی صاحب، ان کے بیٹے، ان کے صاحبزادے ہیں بلقیس آپا. اور یہ بہت بڑے میں کہتی ہوں ہماری نعمت ہمارے ملک میں ہمیں نصیب ہوئے. ایدی صاحب، بلقیس آپا اپنے والد کے مشن کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اور بخوبی بڑھ رہے ہیں.